ٹھیک ہے دلوی صاحب، کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ پہلے جو کالر تھیں اجتہاد الوضو کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہی تھیں. میں آخری سوال سے شروع کروں گا جی ٹھیک. اور پھر پہلے سوال کی جانب آتے ہیں. آخری جو سوال ہے کہ کیا قبرستان پہ عورتوں کا جانا مشروع ہے، جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے، واضح حدیث موجود ہے کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، اے لوگو، مردوں بھی عورتوں بھی، میں نے تمہیں قبر کی زیارتوں سے منع کیا تھا. وَلَكِنَّنِي أُجِيزُهَا، لیکن اب میں اجازت دے رہا ہوں. فَزُورُوهَا، تو اب زیارت کرو، قبروں پہ جاؤ، مزاروں پہ بھی جا سکتے ہو. کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ لِأَنَّهَا، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبر آخرت کی یاد دلاتی ہے. وَفِيهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اس میں دلوں کا تقوی ہے، دلوں کی پاکیزگی ہے. تو جب منع فرمایا تھا تو بالخصوص عورتوں کو منع کیا تھا، اور جب اجازت دی تو سب کو اجازت دے دی. عورتوں کو اس لیے منع کیا تھا کیونکہ عرب کے جو جاہلی رسم و رواج تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ عورتیں اپنے پیاروں کی قبر پہ جاتی، اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتی اور کافی روتی چلاتی، بالوں کو نوچتی، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی. حضور کو یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ خواتین اپنے کو ہی نقصان پہنچا رہی ہیں کسی مردے کی یاد میں، تو اس لیے آپ نے منع فرما دیا. لیکن جب اسلام مکمل ہو گیا اور اسے اسلام نے سویلائز کر دیا سوسائٹی کو، پھر آپ نے اجازت دی کہ اب تم جاؤ، اس لیے کہ اس کے اندر خدا کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، دلوں کا تقوی، دلوں کو پرہیزگاری ملتی ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ جو تصور آخرت ہے اور یہ جو تقوی کا، دلوں کا تقوی ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عورتوں کی قبروں پہ بھی جاتے تھے. میں نے جیسا کہ عرض کیا، اپنی بیوی محترمہ پہلی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پہ خوب جایا کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے، بیوی کو یاد کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اپنی ماں آمنہ کی قبر پہ بھی جایا کرتے تھے. اور یہ بھی ثابت ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا بھی جایا کرتی تھی اپنے والد بزرگوار کی قبر پہ. اسی طریقے سے بعد کے دور میں حضرت زینب جایا کرتی تھیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے تمام آبا و اجداد کی قبروں پہ جایا کرتی تھی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا جو سوال تھا اس کے بعد وہ یہ تھا کہ اگر منہ سے کوئی بھی چیز آپ کی نکل رہی ہے تو دیکھیے، کوئی بھی شے جو منہ سے خارج ہو جائے اور وہ آپ دوبارہ واپس آپ نے نہیں لیا تو آپ کا روزہ باقی رہا. روزہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں. یا پھر جو آپ نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ ہم نے کیا تھا، برش کیا تھا یا کچھ کیا تھا، اس کی کوئی چیز زبان سے دانتوں سے نکل رہی ہے تو دیکھیے اس سے بھی روزہ باقی رہا آپ کا. روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شے زبان منہ کے اندر سے باہر نکل کے دوبارہ واپس اندر نہ جائے آپ کا روزہ باقی رہے گا. اور جو شروع کا جو سوال تھا اس کا جواب اظہری صاحب فرمائیں. جی سیرت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان کی سیرت سے ہم سیکھ کر جو آج کے دور کی خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ایک اچھے انسان کے طور پر ثابت کر سکتی ہیں، ایک بہتر خواتین وہ بن سکتی ہیں. ان کی سیرت سے ہم کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، ان کی سیرت سے نہ صرف آج کے دور کی خواتین بلکہ مردوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے مجموعی طور پر. کیونکہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ہم یہ بہت باتیں کرتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا اسلام کے لیے، انہوں نے پیغمبر اسلام کو کیا دیا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ کتنا بہترین حسن سلوک کیا. اور آپ دیکھیے خدیجۃ الکبریٰ کی جب بھی بات آتی تھی تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے ساختہ رونے لگ جاتے تھے. حتیٰ کہ جو ان کی سہیلیاں ہوتی تھیں، یعنی ایک خاتون ہیں جو 80 سال کی ہو چکی ہیں، وہ پہلے زمانے کی ان کی سہیلی تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، ان سے ملاقات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک سے. ان کو دیکھ کے آپ رونے لگ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ان سے مسکرا کے باتیں کرنے لگے، خدیجہ کی باتیں کرنے لگے. یہ دیکھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی رشک ہو گیا کہ اتنی محبت اپنی اس بیوی سے جو ابھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا بھی کہ میں اتنی جوان ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں، آپ مجھے بھول کر کے آپ ایک ایسی وائف کی یاد میں ہیں اور ان کی ایک بوڑھی سہیلی سے آپ باتیں کر رہے ہیں جو جا چکی ہیں.
تو حضور نے کہا کہ ان کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان اصل محبت ہے وہ روحانی محبت ہوتی ہے جو چلے جانے کے بعد بھی باقی برقرار رہتی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ سے خواتین کو کیا سیکھنا چاہیے؟ موجودہ ماڈرن ایج میں جو ہماری نئی نسل ہے اس کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ آج ہم بہت اچھے ٹک ٹاکر بن رہے ہیں، بہت اچھے یوٹیوبر بن رہے ہیں، بہت اچھے سوشل میڈیا ٹیک سیوی بن رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر ذرا بھی سیرت موجود ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، فاطمۃ الزہرا کی سلام اللہ علیہما؟ یہ بالکل موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کا حال بڑا خراب ہے۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اندر سے خالی ہو گئے ہیں۔ کل کسی نے پوچھا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں بیوہ عورتوں کی شادی تو دور کی بات ہے، جوان لڑکیاں بھی بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، کیوں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں؟ میں نے عرض کیا کیونکہ آج ہماری زندگی میں خدیجہ کی سیرت موجود نہیں ہے، اور آج ہمارے مردوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ خدیجہ جیسی بیوہ سے شادی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کر کے ثابت کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے خدیجۃ الکبریٰ کے 2 بچے پہلے سے ہی تھے، پھر آپ کے 4 بچے پھر ہو گئے، جناب قاسم ہوئے، جناب عبداللہ ہوئے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا ہوئی ہیں، ام کلثوم ہوئی ہیں، رقیہ ہوئی ہیں۔ ان سارے بچوں کو سنبھالنا، ایٹ دا سیم ٹائم ایک گریٹ لیڈر بننا، انٹرپرینر بننا، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ 10 سال تک کون گھر کو سنبھال رہا ہوگا؟ فائنینشلی کون برڈن سارا اٹھا رہا ہوگا؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور جب وہی نازل ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کلا لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ ول نیور ڈسگریس یو، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنے کزن بردر جو اسکالر ہیں، عربک اسکالر بھی ہیں، کرسچن اسکالر بھی ہیں، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے جاتی ہیں اور ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے